اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ مقصد کیا تھا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ان کے قربانیاں دیں، اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے۔ تو میں نے اس میں استفادہ کیا ہے اپنے روحانی استاد سید ابو العلا مودودی صاحب رحمہ اللہ کی کچھ بک سے، آپ نے ہی شیئر کی تھی میرے ساتھ۔ ان کی جو بکس میں نے تھوڑی سی اس کو دیکھی، وہ خلافت و ملوکیت دیکھی ہے، اور ایک میں نے ان کا رسالہ دیکھا ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو اسی میں سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے، تقریباً 40 سال آپ کی عمر ہے۔ اس کے بعد 13 سال کا دور ہے، مکی دور، جس میں آپ دین کی اشاعت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو جاتی ہے مکہ میں، صحابہ کرام کی، جلیل القدر صحابہ کرام کی جماعت تیار ہو جاتی ہے۔ مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں۔ ہجرت کا حکم آتا ہے، مدینے کی طرف ہجرت کی جاتی ہے۔ اب جو تھیوری پیش کی گئی تھی، جو دین اللہ کی جو تھیوری تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے صحابہ کرام کو، دنیا کو، اس کی پریکٹیکلٹی کا وقت آ گیا ہے۔ تو مدینہ میں جو ہے جو تھیوری ہے، اس کو پریکٹیکلی انسٹال کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 سال میں، جو مدنی 10 سال ہیں۔ ارشاد کا سلسلہ جاری ہے، بڑی جماعت تیار ہو گئی ہے صحابہ کرام کی، اور وہ جو جماعت ہے وہ سیزنڈ ہے، اس میں جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک ایسا طبقہ تیار ہو گیا ہے، ایک ایسی فیملی بن گئی ہے، ایک ایسی جماعت بن گئی ہے جو دین کو سمجھتی ہے، سیزنڈ ہے، علمی طور پہ بھی سمجھتی ہے، عملی طور پہ بھی سمجھتی ہے، جسے کہتے ہیں سرب و گرم چشیدہ ہے، سمجھتی ہے کہ یہ تھیوری جو ہے، دین اللہ جو ہے، اس کو امپلائی کیسے کرنا ہے، امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، پریکٹیکلٹی کیا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی ہے مدینہ کے 10 سالہ دور میں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پردہ فرما لیتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ دین اللہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں ہے۔ سب سے بڑی مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ یہ جو دین کا فردر کام چلے گا، جو ریاست کا کام چلے گا، یہ چلائے گا کون، اور اس کا اسٹرکچر کس قسم کا ہوگا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں جو انہوں نے فرمایا، جس حساب سے دین تھا، اس وقت جو سب سے جلیل القدر صحابی ہیں، اس وقت کے سب سے سپریم پرسن ہیں، مومنین کے امیر ہیں، ان کو خلافت کا منصب دے دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اسٹرکچر سمجھیں کہ اس وقت کا حکومت کا یا ریاست کا جو اسٹرکچر تھا دین کے حوالے سے، وہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں جنہیں ہم خلیفہ کہتے ہیں، ان کی شورا ہے۔ اگر میں پیرالل ڈرا کروں آج کے حوالے سے، تو اس وقت کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں، خلیفہ ہیں، اور شورا جو ہے وہ سارٹ آف سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، گورنرز ہیں، عدلیہ ہے۔ تو یہ سارا نظام اس طریقے سے شروع ہوتا ہے، اور جو یہ نظام ہے یہ تقریباً خلافت کا یہ 30 سال تک چلتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید علی کرم اللہ وجہہ تک۔ 2 سال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، 10 سال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 سال سیدنا عثمان غنی، تقریباً 6 سال کم و بیش، یعنی پلس مائنس علی کرم اللہ وجہہ، سید علی کرم اللہ وجہہ کے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ سمہاؤ ختم ہو جاتا ہے، پھر 20 سال تک فردر حکومت رہتی ہے، پلس مائنس رہتا ہے، اور پھر ایک ایسے شخص کی حکومت آ جاتی ہے کہ جیسے ہی اس کی حکومت آتی ہے تو سڈنلی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے خلاف ایک جدوجہد شروع کر دیتے ہیں۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے پچھلے جب یہ یزید کی حکومت آئی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنی شہادت دیتے ہیں، جان کی قربانی دیتے ہیں، بلکہ اپنے پورے کنبے کو لٹا دیتے ہیں، اپنا سارا سرمایہ جو ہے وہ لٹا دیتے ہیں۔ تو اس پہ جب میں نے اسٹڈی کی تو 7 بیسیکلی پوائنٹس سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ میری اپنی اتنا علم نہیں ہے کہ میں انہیں سمجھ سکوں، تو میں انہی نے جو بیان کیا ہے اس کے حساب سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔
سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 7 بنیادی اصول تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بنائے تھے یا انسٹال کیے تھے اسلامی دستور کے. 7 بنیادی اصول تھے، اور وہ 7 بنیادی اصول جو ہیں ان کو ریپلیس کر دیا گیا تھا، ہلا دیا گیا تھا یزید کے دور میں یا اس سے پہلے، جس کی وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوجہد کی اور اپنی جان تک قربان کر دی. وہ ان 7 اصولوں میں جو پہلا اصول تھا آزادانہ انتخابات، شورائی نظام، اظہار رائے کی آزادی، خدا اور خلق کے خدا کے سامنے جواب دہی، بیت المال ایک امانت، قانون کی حکومت، حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات. تو یہ 7 بنیادی اصول کہہ لیں یا فاؤنڈیشن کہہ لیں، یہ وہ فاؤنڈیشن تھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی شریعت کی حساب سے بنائی گئی تھیں. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات ہوتے تھے، خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا، شورا کا نظام چلتا تھا اور نظام حکومت چلایا جاتا تھا. اب ایک نظر ڈالیں آزادانہ انتخاب کس طرح ہوا کرتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا. تو خلیفہ چننے کے بیسیکلی جو رول تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس منصب کے لیے پیش نہیں کرتا تھا، بلکہ اس وقت کے جو بہترین لوگ تھے، جو بہترین ذلیل القدر صحابہ تھے، ان میں سے کسی ایک کو یہ منصب دے دیا جاتا تھا، اور باقی جو لوگ تھے صحابہ کرام تھے اور وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا کرتے تھے. تو اس طرح خلیفہ یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا انتخاب کیا جاتا تھا. کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب، اپنا جانشین بنایا. اس میں بھی انہوں نے اپنے کسی بھائی بہن بھتیجے کو اپنا جانشین نہیں بنایا، بلکہ اس وقت جو سب سے بہترین شخصیت تھے علم و عمل کے حوالے سے، سنسیریٹی کے حوالے سے، دین کی سمجھ کے حوالے سے اور قربانیوں کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں دی تھی، اسلامی زندگی میں دی تھی، اس کے حوالے سے وہ امت میں بہترین شخص تھے، اس لیے ان کو بنایا گیا تھا. انہوں نے اپنے بچے کو نہیں بنایا، بیٹے کو نہیں بنایا، بھتیجے کو نہیں بنایا، جو بہترین شخص تھا امت میں اس کو بنایا. اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت ہوئی، گو کہ آپ سے لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو آپ جانے کے بعد خلیفہ بنا دیں. آپ نے کہا نہیں، یہ طریقہ جو تھا یہ کیسر و کسرا کا طریقہ تھا، یہ سنت نبوی نہیں ہے. تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی جو بہترین اصحاب پر مشتمل تھی، اور ان سے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ان 6 اصحاب میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ چن لو. خلیفہ کا مطلب ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ چن لو. تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. وہ 6 اصحاب جو چنے گئے وہ اپنے وقت کے بہترین تھے، بیسٹ آف دا بیسٹ تھے، علم و عمل میں بہترین تھے، اور ان کی سنسیئرٹی، ان کی کمٹمنٹ دین اللہ کے ساتھ وہ سیزن تھی، وہ فار دا لانگ پیریڈ آف ٹائم تھی. تو ان میں سے کسی ایک کو چن لیا گیا. جو باقی جو صحابہ تھے، 6 جن کی کمیٹی تھی، ان میں سے ایک کو چن لیا گیا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور باقی جو 5 ممبر تھے انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 12 سال کا ہے. جب آپ کی شہادت کے بعد جو اس وقت جو بہترین صحابہ کی جو جماعت جو موجود تھی، ان میں سے جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے ان کو چن لیا گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی دوست کو خلیفہ نومینیٹ نہیں کیا. تو یہ ایک طریقہ کار تھا جو کہ اوور دا ایئرس ایوالو ہوا اور سنت نبوی اور شریعت کے مطابق تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز تھوڑا سا ڈیویٹ ہو جاتی ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد. 30 سال یہ جب خلافت کا دور ختم ہوتا ہے تھوڑی سی ڈیویشن ہو جاتی ہے. 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہتی ہے، لیکن اس کے بعد جو طریقہ انتخاب ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور انسٹیڈ آف بیسٹ آف دا بیسٹ صحابہ کو چننے کے بجائے یا تابعی کو چننے کے بجائے ایک بیٹے کو منتخب کر لیا جاتا ہے. تو یہ ایک ڈیویشن تھی فرام اسٹینڈرڈ جو رول چل رہا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے بنایا تھا، وہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ایک وجہ بیان کرتے ہیں سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کہ یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جدوجہد
انہوں نے شروع کی اور علم بغاوت بلند کیا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ شورائی نظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور صحابہ کرام کے دور میں جو نظام چلا آ رہا تھا، جو طریقہ کار تھا حکومت کو رن کرنے کا، وہ شورائی تھا۔ اگر ہم اس کا ایک پیرلل ڈرا کریں آج کے حوالے سے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارٹ آف جو آج کا جمہوری نظام ہے، جس قسم کا بھی ہے، وہ کہ ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہے، لیکن سارٹ آف پیرلل ڈرا کرنے کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک جمہوری نظام تھا، شورائی نظام تھا، جہاں صحابہ کرام، جہاں خلیفہ وقت ایک شورا منتخب کرتے تھے جو اس وقت کے بیسٹ آف دا بیسٹ صحابہ کرام پر مشتمل ہوتی تھی۔ مختلف گروہ کے لوگ بھی اس کے اندر ہوتے تھے، مختلف قبیلے کے لوگ بھی ہوتے تھے، لیکن ان کی جو سلیکشن تھی وہ ان کا سماجی رتبہ یعنی ان کی بال و دولت نہیں تھی، بلکہ اگین ان کی کمٹمنٹس تھی اسلام کے ساتھ، ان کے خدمات تھی اسلام کے حوالے سے، ان کا علم و عمل تھا، اور جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے وہ شورا کے متفق فیصلے سے ہوا کرتے تھے، کیونکہ خلیفہ از دا فائنل ورڈ ایز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، لیکن وہ جو اس کا نظام مملکت جو چلایا جاتا تھا وہ کنسلٹیشن سے چلایا جاتا تھا، اور جو نظام اٹسیلف تھا، شورا کا نظام جو تھا وہ گورن کرتا تھا بیسڈ آن شریعت، یعنی اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حکومت کی، اور اس شریعت کے دائرے میں رہ کر نظام حکومت کو چلایا جاتا تھا، جو دین اللہ کا جو نظام تھا، یہ تھا شورائی نظام۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ خلافت کا دور ختم ہو گیا اور کچھ تھوڑا بہت بگاڑ پیدا ہوا، اور یزید کے دور میں تو بالکل ہی بگاڑ پیدا ہو گیا، تو وہ شورائی نظام ختم ہو گیا اور درباری نظام آ گیا۔ ان درباری نظام میں یہ جو خلافت ہے یہ تھوڑا سا بادشاہیت کی شکل میں آ جاتی ہے، اور شورا کے ممبرز جو ہیں وہ زیادہ تر فیملی کے اراکین ہیں یا ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کی کوئی کمٹمنٹ بھی دین کے حوالے سے نہیں ہے، ان کا شریعت سے بھی کوئی دور پرے کا واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسری وجہ تھی ان شارٹ، جس کی وجہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جد و جہد شروع کی اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا یزید کی۔ ان کا مقصد اپنی پرسنل حکومت قائم کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد اپنی قبیلے کی حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ نظر یہ آتا ہے کہ ان کا مقصد جو ڈیویشن تھی، اسٹینڈرڈ ڈیویشن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے اور پیشرو چار خلفاء حضرات کے حوالے سے، اس کو ختم کرنا تھا، اس کے خلاف آواز اٹھانی تھی۔ تیسرا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو جو دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اسپیشلی صحابہ کرام کے دور میں جو ایک اظہار رائے کی آزادی تھی، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا تھا، یا ہم آج کل کے حساب سے اگر بات کریں، پیرالل ڈرا کریں، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا نیبرہڈ بن گیا تھا جہاں کہنے اور سننے کی آزادی تھی، اور ہر کام شریعت کے حوالے سے جانچا اور ناپا جاتا تھا، جہاں ہر شخص کو بولنے اور ٹوکنے کی، خلیفہ کو اور ان کے گورنرز کو بولنے کی اور ٹوکنے کی اجازت تھی۔ اگر ایسا ہوتا نہیں تھا، لیکن خدا نخواستہ اگر خلیفہ یا گورنر اگر اپنے کنڈکٹ میں شریعت کے حوالے سے ذرا سا بھی آگے پیچھے ہوتے تھے، تو ایک عام آدمی بھی ان کو روک سکتا تھا، اور جو گورنر ہوتے تھے اور جو خلیفہ حضرات ہوتے تھے ان کا ڈائریکٹ رابطہ عوام سے ہوتا تھا، وہ مساجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے، کھلی کچہری ہوتی تھی، لوگوں کی باتیں سنی جاتی تھی، اور جو کنڈکٹ ہوتا تھا ریاست کا، گورنمنٹ کا، وہ ایک بہت ہی اعلیٰ نہج کا نظام ہوتا تھا۔ لیکن نظر یہ آتا ہے کہ جب یزید کی حکومت آتی ہے تو اظہار رائے کی آزادی تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو ایک کنڈکٹ جو پہلے بنایا تھا خلفاء حضرات نے، اس کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کہتے ہیں خدا اور خدا کل کے خدا کے سامنے جواب دہی، یہ چوتھا اصول تھا دین کا، یا جو صحابہ کرام نے بنایا تھا، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ تیسرے اصول کے ساتھ ہی آگے سے جڑا ہوا تھا، جہاں حکومت کا انتظام و انتظام خلق خدا کے سامنے جواب دہی سے متعلق تھا۔ ہر وقت ہر جگہ اپنے عوام کے سامنے خلفاء اور گورنر جواب دہ ہوتے تھے۔ ان کی حکومت کا یہ اصول نہ تھا کہ صرف مجلس شورا میں نوٹس دے کر ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہر وقت 5 مرتبہ نماز کی جماعت میں اپنے عوام کے سامنے وہ جواب دہ تھے۔ ہر ہفتے جمعے کی جماعت میں عوام کے سامنے اپنی کہتے اور ان کی سنتے تھے۔ وہ شب و روز بازاروں میں کسی باڈی گارڈ کے بغیر، کسی ہٹو بچوں کی آواز کے بغیر عوام کے درمیان چلتے پھرتے تھے۔ لیکن
جب یہ نظام چینج ہوا ہے یزید کے دور میں تو عمرا کے درمیان اور عوام کے درمیان ٹوٹل ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. وہی ہٹو بچو چوکداری کا نظام آ جاتا ہے جو کیسر و کسرا کا نظام تھا, اور یہ نظام جو خلافت کا تھا یہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے بادشاہی کے نظام کے ساتھ, جہاں حکومت کا تصور بالکل ختم ہو گیا ہے. خدا کے سامنے جواب دہی کا خیال چاہے زبانوں پر رہ گیا ہو مگر عمل اس کے اثر کم ہی نظر آتے ہیں. رہی کل کے خدا کے سامنے جواب دہی تو کوئی مائکا لال نہ تھا جو ان سے جواب طلب کر سکتا تھا. تو یہ جو انتظام و انصرام جو ہمیں دور خلافت میں نظر آتا ہے وہ یزید کے دور میں پورا کا پورا ڈہ گیا تھا. تو یہ 4 بیسک وجوہات تھی جس کی بنیاد پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو خطوط لکھ کر اور پھر بعد میں عملی جدوجہد کے ساتھ یہ دکھایا کہ اگر دین کے اوپر مشکلات آتی ہیں اور دین کے اصل کو چینج کر دیا جاتا ہے تو ایسے وقت پہ ایسے موقع پر عملی جدوجہد کرنا, چاہے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دی جائے, اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے. 5واں جو بڑا چینج سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بیت المال ایک امانت. بیت المال کو اگر ہم سمجھنا چاہیں اور پیرل ڈرا کریں تو بیت المال از اکولن ٹو ایکسچیکر, جو آج گورنمنٹس میں جو ٹیکسز وغیرہ آتے ہیں جہاں رکھے جاتے ہیں, تو یہ بیت المال کا ایک ادارہ تھا جو قائم کیا تھا. اور اس بیت المال کا بیسک تصور یہ تھا کہ اس کو خرچ اس طرح کرنا ہے کہ جو سب سے نچلا طبقہ ہے, سب سے جو ہیو ناٹس والا طبقہ ہے, آج کل کے حساب سے اگر بات کریں جو ہیو ناٹس والا طبقہ ہے ان کو پرائیورٹی دی جاتی تھی. اور بذات خود جو خلفاء تھے, جو گورنر تھے, وہ اس میں سے اس کو خرچ کرنے میں ہمیشہ جو ہیو ناٹس تھے ان کو پرائیورٹی دیا کرتے تھے. لیکن یہ پورا حساب کتاب جو ہم دیکھتے ہیں جب یزید کا دور آتا ہے, جب بگاڑ کا دور آتا ہے, تو بیت المال کو لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. عمرہ حضرات جو ہیں اور جو بادشاہ حضرات ہیں وہ اسے اپنے گھر کی لانڈری سمجھ لیتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں اسے استعمال کرتے ہیں. بے انتہا ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں غریب لوگوں کے اوپر, جبکہ جو خلفائے راشدین کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ قرآن کی روح سے جتنا مال یتیم میں اس کے ولی کا ہوتا ہے اتنا صرف خلیفہ کو ملتا تھا. یا اگر میں اس کو پیرل ڈرا کر دوں, مجھے معاف کر دے گا اگر میں کچھ غلط کہہ جاؤں, کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو منیمم جو ویج آج ہے جیسے $11 یا $12 ویج جو ہے وہ منیمم ویج ڈرا کیا جاتی ہوگی اس وقت خلفاء یا عمرہ کے لیے, لیکن شورا کے لیے. لیکن جب یزید کا دور آتا ہے تو یہ بیت المال جو ہے یہ گھر کی لانڈری بن جاتی ہے اور اس کو خوب لوٹا جاتا ہے, اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فردر سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ جو بیسک چینج ہے وہ یہ ہے کہ جو طریقہ کار تھا, جو نبی کے رسول کا طریقہ کار تھا, جو خلفاء کا جو طریقہ کار تھا, وہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بڑے محلات نہیں بناتے تھے, عام سے گھروں میں رہتے تھے, عام لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. لیکن جو بیسک چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کیسر و کسرا کا جو طریقہ کار تھا کہ محلات, شاہی دربار اور بیت المال کو اپنے اوپر خرچ کرنا, یہ سارا چکر شروع ہو گیا تھا, جس کے خلاف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوجہد شروع کی. 6 وہ بتاتے ہیں بیسک اصول جس سے روح گردانی کی گئی, وہ ہے قانون کی حکومت. کہتے ہیں کہ 6 اصول اس دستور کا یہ تھا کہ ملک میں قانون, یعنی جو قانون تھا وہ خدا اور رسول کا قانون تھا, اور وہ خدا اور رسول کا قانون سب سے پہلے جو مشینری تھی یعنی جو خلیفہ اور گورنرز ہوا کرتے تھے وہ سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرتے تھے, اپنی فیملی کے اوپر لاگو کرتے تھے اور پھر عوام کے اوپر لاگو کرتے تھے. لیکن جب یہ خلافت کا دور ختم ہو گیا تو اس سے بیسک چینج یہ آیا کہ جو قانون کی حکمرانی ختم ہو گئی, یعنی قانون خدا یعنی خدا اور رسول کے بنائے ہوئے قانون سے روح گردانی شروع ہو گئی. اور عمرہ کا جو طریقہ کار تھا کہ وہ یہ قانون دوسروں پر تو شاید لاگو کرتے تھے لیکن یہ قانون ان پر لاگو نہیں ہوتا تھا. اور یہ بہت ہی اہم, سید ابوالعلا مودودی کہتے ہیں یہ بہت ہی اہم نقطہ تھا اسلامی قانون کا یا اسلامی ریاست کا, کہ اسلامی ریاست میں قانون کے تابع, خدا اور رسول کے قانون کے تابع سب سے پہلے سلطنت کے عمائدین خود ہوتے ہیں, اس کے بعد عوام ہوتے ہیں, اور وہ اپنے اوپر وہ قانون لاگو کر کے دکھاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دور خلافت ختم ہو جاتا ہے تو یہ بیسک جو ایک انگریڈینٹ تھی اسلامی ریاست کی اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان پر اپلائی نہیں ہوتی ہے.
7واں سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ حقوق اور مراتب کے لحاظ سے قابل مساوات، یعنی مسلم ریاست میں مساوات کا بول بالا تھا۔ اسلامی دستور کا یہ 7واں اصول سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، جسے ابتدائی اسلامی ریاست نے پوری قوت کے ساتھ قائم کیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان نسل، وطن، زبان وغیرہ کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ قبیلے اور خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ تھی۔ خدا اور رسول کے ماننے والے سب لوگوں کے حقوق یکساں تھے، سب کی حیثیت برابر تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ خلافت کا دور ختم ہوتا ہے اور یہ شاہی دور شروع ہوتا ہے، اسپیشلی جب یزید کا دور شروع ہوتا ہے، تو خلافت کی جگہ جب بادشاہی نظام آیا تو عصبیت کے شیاطین ہر گوشے سے سر اٹھانے لگے۔ شاہی خاندان اور ان کے حامی خانوادوں کے مرتبہ سب سے بلند و برتر ہو گیا۔ ان قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر ترجیحی حقوق حاصل ہو گئے۔ عربی اور اجمی کے تعصبات جاگ اٹھے اور خود عربوں میں قبیلے اور قبیلے کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی۔ تو یہ 7ویں جو بیسک کہیں جو انگریڈینٹ تھا اسلامی سلطنت کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ وہ 7 عناصر تھے جن کے ختم ہو جانے کے اوپر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جدوجہد شروع کی۔ اور میں نے اس کے اندر تھوڑا سا یہ ایڈ کیا ہے، جو باقی تو میں نے سارا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کے رسالے سے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، جو میرے اپنے لیے جو سبق ہے یہاں پہ لیسن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ان کے مقصد کا، کہ دین کے لیے سیکریفائس اس وقت لازم ہو جاتا ہے جب دین کی جو بیسک اساس ہے اس سے روگردانی کی جائے، اور روگردانی کرنے والا جو اساس سے روگردانی کرے اور کہے کہ یہ صحیح دین ہے، یعنی اصل دین کو چینج کر کے دین کی اصلی حیت کو چینج کر دے اور اس تغیر شدہ دین کو کہے کہ یہی صحیح دین ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو جدوجہد کرنا ہر مسلمان پر لازمی ہو جاتا ہے، اور اس جدوجہد کو اتنا متشدد بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں اور اتنی شدید تر بھی ہو سکتی ہے کہ چاہے اس میں اپنی جان چلی جائے، مال چلی جائے، اپنے اسباب چلے جائیں، اپنا گھر لٹا دیا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں خروج کرنا یا اس حکمران کے خلاف حق علم بلند کرنا وہ ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا میں نے جو اس میں نقطہ نکالا جو میرے سمجھ میں آیا کہ آپ نے شہادت لے لی، آپ کے گھرانے نے بھی شہادت لے لی، ساری چیزیں ہو گئی، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ حکمرانی تو چلتی رہی، اس کے بعد بادشاہت بھی چلتی رہی، بلکہ بہت عرصے تک چلتی رہی، اور 1400 سال گزر گئے تقریباً آپ کی شہادت کو۔ ہم ابھی تک وہ خلافت جو ہم سے چھن گئی، جو 30 سال چلی، جو آئیڈیل جو رول تھا، جہاں اسلام کی تھیوری پریکٹیکلی نظر آتی ہے، جہاں اس کے ثمرات پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم 1400 سال سے اس خلافت کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمیں وہ خلافت اب تک نہیں ملی۔ تو فائدہ کیا ہوا سیدنا امام حسین کی ان ساری قربانیوں کا؟ تو میرے جو سمجھ میں ہے وہ میں آپ کو شیئر کر لیتا ہوں۔ میرے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہتے، چپ رہتے، وزارت قبول کر لیتے، ان سے تو کہا گیا تھا وزارت بھی لے لو، جو چاہے لے لو، مسئلہ کیا ہے، تو وہ جو اصل دین کی جو شکل تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد 30 سال میں جو ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں جو نظر آتی ہے، وہ گہنا جاتی، اور اصل پتہ یہ چلتا ہے کہ جی جو یزید کا دور اور اس کے بعد آنے والا جو عمرہ کا دور تھا، اصل دین وہی ہے۔ تو دین بگڑ جاتا، اور ہم اس بگڑے ہوئے دین کو اپنے گلے سے لگائے بیٹھے ہوئے ہوتے اور کہتے کہ جی دیکھیں ہم جو کر رہے ہیں وہ تو ان لوگوں نے بھی کیا تھا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کی شہادت سے یا قربانی سے کم حق واضح ہو گیا کہ حق کیا تھا، اصل دین کیا تھا، اور ملاوٹ شدہ دین کیا تھا۔ اور ملاوٹ شدہ دین میں اگر دین کی اساس کو چینج کیا جائے تو وہاں پر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جو 2 چیزیں میرے ذہن میں شاید اگر ندوی صاحب سے میں پوچھوں گا کسی موقع پر یا کسی عالم سے پوچھوں گا، کیونکہ میرے سمجھ میں نہیں آئی ہیں، یہ میرے لیے اپنے لیے کوشچن ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا کنگڈم شپ ایبسلوٹلی فاربیڈن ہے دین میں، یا اگر کنگڈم شپ ان خوبیوں کے ساتھ ہو جو خلافت میں تھی اس کے ساتھ ہو تو کیا کنگڈم شپ کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، بادشاہت کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ پہلا کوشچن ہے، کیا کنگڈم شپ بادشاہت ایبسلوٹلی فاربیڈن ہے، شن کر دی جاتی ہے، یا اگر بادشاہت ان خوبیوں کے ساتھ آ جائے جو کہ خلافت کے دور میں تھی تو کیا اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور کریکٹر آف دا ہیڈ آف اسٹیٹ، یہ اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ کیونکہ یزید کا ایک بڑا مسئلہ کریکٹر، اس کا اپنا کریکٹر بھی تھا،
کہ ایسا آدمی ہیڈ آف اسٹیٹ بن جائے جس کا کریکٹر ہی نہیں ہے, کریکٹر لیس ہے, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے, یہ بھی میرا کوشچن ہے. تیسری جو میرے بات سمجھ میں آئی تھوڑا سا مطالعہ کرنے کے بعد میرے اپنے لیے ہے, وہ یہ تھی کہ سیدنا امام حسین, یہ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے نہیں کہا, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. میرے سمجھ میں یہ آیا کہ اس وقت جو اسٹیٹ تھی وہی گورنمنٹ ہوتی تھی, گورنمنٹ ہی اسٹیٹ ہوتی تھی, گورنمنٹ اور اسٹیٹ میں زیادہ فرق نہیں تھا, اور ایک ہی اسٹیٹ تھی. یعنی اگر مسلم دنیا جو اس وقت تھی, جو تقریباً آج جتنے ممالک ہیں 40-50 ممالک جو ہیں, اس وقت کی جو مسلم دنیا تھی وہ تقریباً اتنی بڑی ہی تھی, اور انسٹیڈ آف 40-50 ملک ایک ہی ملک تھا, ایک ہی اسٹیٹ تھی. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات بھی شاید ہوگی کہیں پہ, میں نے کہیں پڑھی تو نہیں ہے, کہ پوری دنیا کو جو آؤٹ لک جائے گا وہ ایک غلط اسٹیٹ پہ جائے گا, ایک اسلامی دنیا کا غلط شکل باہر کی طرف جائے گی, کہ دیکھو اگر اسلامی دنیا کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایک کریکٹر لیس آدمی ہے, اور کیا دین یہ ان کا دین یہ بتاتا ہے کہ اس قسم کی حکومت ہو, تو شاید ان کے ذہن میں کہیں پہ یہ بھی ہو کہ پورے دین ہی اسٹیٹ پر لگ گیا ہے. کیونکہ اگر میں اس کو پیرل ڈرا کر رہا تھا, میں نے کہا کہ اگر آج 40 ممالک ہیں, 50 مسلم دنیا کے ممالک ہیں, اگر ایک کسی ملک میں اس قسم کی حکومت آ جاتی ہے مثال کے طور پہ, جہاں وہ اصل کو نقل بولتے ہیں اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے, تو جو دوسرے ملک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کے اوپر فرض نہیں ہوگا, یا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, کہ وہ جا کے اس کو obstruct کریں یا روکیں. لیکن کیونکہ اس وقت صرف ایک ہی اسٹیٹ تھی, ایک ہی ریاست تھی, اور پورا مسلم امہ اس ریاست کے انڈر تھی, تو ہیڈ آف اسٹیٹ اگر کرپٹ تھا تو اندیشہ تھا کہ پوری امت جو ہے یا پوری عوام جو ہے وہ بھی اس رو پہ یا اس روش پہ نہ چل پڑے. اس لیے شاید سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو اقدامات کیے وہ ایبسلوٹ تھے, وہ ایبسلوٹ لیول پر گئے, وہ اس نہج پر گئے جہاں انہوں نے کہا کہ چاہے مجھے آپ ختم کر دیں, چاہے میری پورے اولاد کو ختم کر دیں, چاہے میرے پورے دوستوں کو ختم کر دیں, بٹ میں غلط بات کو غلط کہوں گا, اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو میں نے اپنی پوری کوشش کی شاید اس کو, جو سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے جو میں نے 2 رسالے پڑھے اور ایک کتاب پڑھی اس کے حوالے سے بیان کرنے کی. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ بول رہا ہوں دین کے حوالے سے, ساری زندگی 45 سال سیاست پہ بولتے گزر گئی ہے, تو کوشش کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں قبول فرمائے. جو بات میں نے کی وہ